تشریح کرنے کے طریقہ کار پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر کے مشکل الفاظ لکھے جاتے ہیں، حوالہ شاعر اور پھر اسی شاعر کا تھوڑا سا تعارف لکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا تعارف زیادہ بڑا نہیں لکھنا چاہیے۔ مفہوم شعر لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا بنیادی خیال، اس کے بعد تشریح جو کہ تفصیل سے لکھی جاتی ہے۔ تشریح میں ایک بات کا خیال رکھیے گا، تشریح محض لفظی نہیں ہونی چاہیے، اس میں اپنے خیالات کا یا آپ کی اپنی جو سوچ ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مماثل شعر، یعنی تشریح کے مناسبت سے کوئی شعر لکھنا ہوتا ہے۔ تعارف پر نظر ڈالتے ہیں۔ پیدائش آپ کی ہے 18 مئی 1723، وفات 22 ستمبر 1810۔ نام محمد تقی، تخلص میر، لقب خدائے سخن، والد کا نام محمد علی متقی۔ آپ کی تصانیف ذکر میر، فیض میر، دیوان میر، نکات الشعراء، دریائے عشق موقول ذکر ہے۔ مطلع کی جانب آتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں جو مصرے ہوتے ہیں وہ ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تھا مستعار حسن سے اس کی جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ مستعار کہتے ہیں ادھار لینا، خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ حوالہ شاعر درج بالا شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ مفہوم شعر دیکھیے گا، میر کہتے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزوں نے حتیٰ کہ سورج نے بھی اللہ کا نور ادھار لیا ہوا ہے۔ دیکھیں کچھ وحدت الشہود اور وحدت الوجود دو نظریات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا نور جھلکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حسن جھلکتا ہے۔ تو اسی نظریے کے تحت میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حسن ہے کائنات میں، جو نور نظر آ رہا ہے ہمیں، وہ چاند کا ہو، کائنات کا ہو، پتوں کا ہو، درختوں کا ہو، پھولوں کا ہو، چاند کا ہو، یا پھر آپ کہہ لیں آسمان کا ہو، زمین کا ہو، جس چیز میں بھی حسن ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے اس نے ادھار لے کر ہمیں دکھا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ جو خورشید جو ہے وہ اس حسن کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں سورج بہت بڑا ہے، ہماری جو دنیا ہے اس سے بھی 10 سے 12 گنا بڑا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک چھوٹا سا ذرہ ہے اللہ تعالیٰ کے حسن کا، جو کہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب بھی اگر انسان دیکھ کر بھی یہ حسن اور یہ سب چیزیں اس کے باوجود بھی ایمان نہ لے کر آئے تو وہ پھر سمن بکمن امیون ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس میں میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حسن دکھائی دیتا ہے۔ مماثل شعر دیکھیے گا، تو جو مہر و ماں کی کائنات کا حسن کار عظیم ہے، تو جدید سے بھی جدید ہے، تو قدیم سے بھی قدیم ہے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ شعر ہے۔ منعم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا۔ منعم کہتے ہیں انعام، جس کے پاس انعام دیا جائے، جسے نوازا جائے۔ قاقم کہتے ہیں نیولا جو ہوتا ہے نا، ایک چوہا ہوتا ہے، اس کی جو جلد ہوتی ہے تھوڑی خاردار قسم کی ہوتی ہے، تو نیولی کی طرح کی ایک کھال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سنجابی پوشاک کو کہتے ہیں۔ تو رند کہتے ہیں وہ جو بے لباس ہوتا ہے، اور کہتے ہیں جو بے لباس ہوتا ہے، رند کہتے ہیں جو ایک عام سے شخص، جیسے کہ آپ کہہ لیں جسے شراب پی ہو یا ویسی ہو۔ اب اس کو ذرا سمجھے گا شعر کو، مفہوم شعر دیکھے گا۔ میر کہتے ہیں منعم اور رند کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی جس نے لباس پہنا ہو اور جس نے لباس نہ پہنا ہو، ٹھیک ہے، ان دونوں کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دونوں کی زندگی کٹ ہی جاتی ہے، لہٰذا یہ سب چیزیں بے معنی ہیں، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب تشریح کی جانب آتے ہیں۔ دیکھیں اس کائنات میں دو طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں غریب، ایک امیر۔ تو یہ جو ہم مڈل کلاس طبقہ کہتے ہیں یہ ہم نے خود سے بنا لیا، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، ہوتا امیر یا غریب ہے۔ تو جو امیر لوگ ہیں وہ اگر بہترین لباس پہنتے ہیں، اپنی بادشاہت میں رہتے ہیں، پوری زندگی خوش و خرم گزارتے ہیں، تو مرنا انہوں نے بھی ہے، اور اس شخص نے بھی مرنا ہے جو بے لباس ہے، یعنی اچھا لباس نہیں پہن رہا، غربت میں زندگی گزار رہا ہے، 2 وقت کے بجائے 1 وقت کی روٹی کھا رہا ہے، یا کبھی بھوکا بھی رہ رہا ہے، تو دیکھیں مرنا اس نے بھی ہے۔ دونوں طرح کے لوگ، منعم اور رند، دونوں نے مرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس لباس اچھا ہو یا جس کے پاس بے لباس ہو، دونوں کی زندگی کسی نہ کسی طور پہ کٹ ہی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سب اس کائنات میں یا اس دنیا میں یا اس زندگی میں یہ سب چیزیں بے معنی ہیں۔ میر کا اشارہ یہ ہے کہ دیکھیں کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ وہی زیادہ اہم ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، وہ اس کا حساب دینا پڑے گا آخرت میں۔ مماثل شعر دیکھے گا، یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل ہے جو ہے تو ستنا،
رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جو تو شام کیا. میر تقی میر. کل پاؤں ایک کاسا سر پر جو آ گیا، یکسر و استخوان شکستوں سے چور تھا. کاسا کہتے ہیں پیالے کو، استخوان یعنی ڈھانچہ. اب شعر سمجھے گا. مفہومی شعر یہ ہے کہ انسان کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے میر کہتے ہیں کہ کتنے لوگ مر گئے اور قبروں میں چلے گئے، اب ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہیں. لوگ گزرتے ہیں تو کسی نہ کسی کی قبر یا نعش پر یعنی ان کی لاش پر پاؤں آ ہی جاتا ہے. میں مثال دیتی ہوں. جب سے دنیا بنی ہے کروڑوں لوگ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں اور ان کی قبریں ہیں، لیکن کیا ایسا ہی ہے کہ اگر کروڑوں لوگوں کی قبریں ابھی تک ہوتی تو کیا ایسا ہی ہوتا کہ ابھی ہمارے گھر ہوتے؟ ہمارا گھر بھی کسی نہ کسی قبر کے اوپر ہی ہے دراصل. تو ان کا کہنے کا مطلب اس جانب تھا کہ کل ایک میرا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں قبرستان کے قریب سے گزرا تھا، میرا جو پاؤں ہے وہ ایک اس پہ آ گیا، کسی کی کھوپڑی پر آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا جو ڈھانچہ تھا اس پہ آ گیا، اور میں ڈھانچے کو دیکھ رہا ہوں تو وہ شکست چور تھا، یعنی وہ کمزور ہوا ہوا تھا، چور چور ہوا ہوا تھا. دراصل کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے وقت میں کوئی کتنا بھی بڑا شہنشاہ ہو، اب ہم کہتے ہیں نا 30 مار خان ہو، کچھ بھی ہو، مرنا سب نے ہے اور آخر میں انہوں نے ڈھانچہ بن جانا ہے. اور ڈھانچہ بھی ایسا کہ قبر تک کے نشان مٹ جاتے ہیں آخر میں، یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے. تو انسان ایسے کام کیوں کر کے نہ جائے دنیا میں جس سے وہ یاد رہے، نہ کہ وہ مغرور تکبر میں. دیکھیں جسم تو ختم ہونے والی چیز ہے، لہذا حسن ہو یا غروریت ہو یا بادشاہت ہو، یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے. کام اعمال جو ہوتے ہیں وہ یاد رہ جانے والی چیز ہے. مماثل شعر دیکھیے گا. یہ دل کی تڑپ کیا لہد کو ہلاتی، تمہیں قبر پہ پاؤں دھرنا نہ آیا. ریاض خیر آبادی کا شعر ہے. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسو کا سر پر غرور تھا. کبھی کہتے ہیں کبھی، یہ پرانی زبان کا لفظ ہے. کسو کہتے ہیں کسی کا، تب ایسے ہی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. مفہومی شعر دیکھے گا. میر کہتے ہیں کہ قبر کی لاش بولتی ہے، جب ان کا پاؤں پڑا تو قبر کی جو اندر ڈھانچہ تھا یا لاش تھی وہ بولتی ہے. میر تقی میر سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ سنبھل کے چلو یہ انجان شخص، کیا انجان بے خبر بن کے چلے جا رہے ہو. میں بھی کبھی بڑا بادشاہ ہوا کرتا تھا، امیر تھا، عزت دار تھا، لیکن اب دیکھو ایک ڈھانچہ ہوں، ایک قبر میں پڑی ہوئی لاش ہوں جس پہ لوگ پاؤں رکھے جا رہے ہیں. اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے. اب پاؤں رکھنے والا جو ہے وہ امیر بھی نہیں ہے، غریب بھی نہیں ہے، مطلب وہ بے خبر شخص ہے. غریب بھی جا سکتا ہے گزر کے. ایک بادشاہ ہے مثال کے طور پہ، اگر ہم گزرتے ہیں کسی بادشاہ کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں تو وہ اپنی اس میں لے لے گا. اگر ہم اس کو سلام نہیں کرتے تو وہ کہے گا مجھے بے عزت کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کو اوبیسلی وہ افینڈ ہو جائے گا. تو اس میں دراصل اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اب جب پاؤں پڑا ہے میر تقی میر کا تو قبر کے اندر جو لاش تھی وہ اس کو کہہ رہی کہ میں بھی کسی کا غرور ہوا کرتا تھا، میں بھی کوئی بڑی چیز ہوا کرتا تھا، اور اب تم ایک ناچیز ایک بے خبر شخص مجھ پہ چڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہو، یعنی اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. مماثل شعر دیکھے گا. نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. خواجہ حیدر علی آتش کا یہ شعر ہے. آخری شعر یعنی کہ مقطع. تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنے قصور تھا. رشک کہتے ہیں فخر کو، بہشتی یعنی جنت، ہمی یعنی کہ ہمیں، وہ اپنی طرف مخاطب ہے. مفہوم شعر دیکھیے گا. میر کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب جنت کی حوروں سے بھی زیادہ حسین ہے، یعنی جنت کی جو حوریں ہیں وہ بھی رشک کرتی ہیں، فخر کرتی ہیں ہمارے محبوب کے حسن کو دیکھو. لیکن بدقسمتی سے ہم ہی وہ شخص تھے، یعنی وہ میں ہی تھا میر، جو اس کی اہمیت کو نہ سمجھ سکا، اور یہ ایک ایسا قصور ہے جو معافی کے قابل نہیں ہے. دراصل میر اپنے محبوب کی محبت میں یا حسن میں مبالغہ رائے سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کا حسن اتنا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اور وہ اتنا حسین ہے کہ جو جنت کی حوریں ہیں، جو جس کے بارے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو جنت کی حوریں ملیں گی، یعنی ان کے حسن کی تعریف کی گئی ہے. تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمارے محبوب کا حسن ہے، جب جسے کسی نے نہیں دیکھا تو ہماری نگاہ نے دیکھا اور ہم اس کے قاتل ہو گئے. لیکن ہم چونکہ انسان ہیں، ہم نے اس کی اہمیت نہیں کی، ہم نے اس کو اس کی حسن کے مطابق نہیں سراہا، تو یہ ہمارا ایسا قصور ہے جو معافی کے قابل نہیں ہے. مماثل شعر دیکھے گا. امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائس کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں. علامہ محمد اقبال کا یہ شعر ہے. شکریہ.